دوستو، ازل سے انسان کی فطرت میں دولت، اقتدار، شہرت اور طاقت کا نشہ رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں اگر جنگ کی وجوہات معلوم کی جائیں، زیادہ جنگیں انہی چیزوں کے حصول کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ چنگیز خان اور سکندر اعظم جیسے ظالم ترین لوگوں نے بھی انہی چیزوں کے حصول کے لیے جنگ کی اور دنیا کے ایک خطے پر حکومت کی، مگر جب ان جیسے شاہانہ بادشاہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے تو خالی ہاتھ تھے۔ اتنی زیادہ شہرت اور زر رکھنے کے باوجود یہ موت سے نہیں بچ سکے۔ تب انسان کے دل میں یہ خواہش پنپنے لگی، کیا ہم موت کو شکست دے سکتے ہیں؟ اور اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف مذاہب اور مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے علم، عقائد اور الہام کی بنا پر اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو تب سے اب تک آب حیات کا تصور سینہ بسینہ ہماری نسلوں میں منتقل ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے جو ایک بار یہ پانی پی لے یا اس میں نہا لے، اسے موت چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ امر ہو جاتا ہے اور چاہ کر بھی موت کی آغوش میں نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آب حیات واقعی ایک حقیقت ہے؟ اگر آب حیات اس دنیا میں موجود ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ کیا کسی انسان کی وہاں تک رسائی ممکن ہے، یا یہ محض انسانوں کا خیال ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ دنیا بھر کے مذاہب اور سائنس اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آج ہم اس چیز کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آب حیات دراصل فارسی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے زندگی بخشنے والا ایک ایسا پراسرار پانی جس کا تصور اب سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ انجیل کی کتاب میں بھی اس پانی کا ذکر کچھ یوں بیان ہوتا ہے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر ایک شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے اس پار زندگی کا درخت تھا۔ اسی طرح اسلام سے قبل ایران کی ادب کی مختلف کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں آشیل نامی شخص کی بھی ایک کہانی موجود ہے جس کی ماں اسے دریائے افتائق پر لے جاتی ہے، جو زمین کے نیچے بہنے والا ایک بہت پر اسرار دریا تھا۔ اس کی ماں کا اسے دریا پر لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جسم پر کبھی بھی کسی ہتھیار کا اثر نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اسلام میں بھی آب حیات کو دو پیغمبروں حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے آب حیات پیا ہے اور یہ آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں کے کنارے پر رہ کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حج کے دوران یہ دونوں نہ صرف ملتے ہیں بلکہ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت پرانی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یہ تینوں پیغمبر ہی آج تک آب حیات کے مقام تک پہنچ پائے ہیں۔ ان روایات کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کو پینا نصیب ہوا تھا اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہ پانی پینے سے محروم رہ گئے۔ اس بات کے پیچھے ایک بہت دلچسپ وجہ بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندے کو بیٹھا دیکھا جو بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سے اس کمزوری کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں بھی آپ کی طرح آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا، میں نے آب حیات کو حاصل کر لیا اور میں نے اسے پیا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آ رہی، یعنی اس پانی کی وجہ سے میں مرا نہیں، مگر یہ پانی مجھے بوڑھا ہونے سے نہیں روک سکا، اور میں اپنی باقی ماندہ زندگی اسی طرح تڑپ تڑپ کر گزار دوں گا، لیکن مجھے موت نہیں آئے گی۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس پرندے کی باتیں سنی تو انہوں نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ان کے نام کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کا ذکر اسلامی اسکالرز نے خدا کے ایک نیک بندے کی حیثیت سے کیا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ان کو اللہ نے تکوینی علوم سے نوازا تھا۔ علماء کا کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ان کی تشریف آوری کا مقصد وہی رہا ہے جو اولیاء اور صلحاء کا رہا ہے، یعنی لوگوں کو اپنے علوم سے نفع پہنچانا، لوگوں کو خیر کی باتیں بتانا وغیرہ۔ بہت سے علماء کے مطابق آپ کوئی فرشتے یا ولی اللہ تھے، مگر علماء کی کثیر تعداد آپ کو نبی تصور کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم بخشا تھا جو صرف انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا تھا، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ دنیا سے بہت دور ویرانوں میں رہا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر علماء کرام کے مختلف نظریات ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان ہے، جبکہ آپ کی کنیت عبد العباس اور لقب خضر ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر کچھ یوں بیان ہوا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دور میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام لیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اپنے ایک نیک بندے کو آپ سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک مچھلی تل کر اپنے پاس رکھ لی تاکہ دوران سفر بھوک لگنے پر اسے کھا سکیں۔ اصل میں اس مچھلی کو یہ نشانی بننا تھا کہ وہ شخص کہاں پہ موجود ہے۔ ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دو دریاؤں کے ملاپ کے مقام پر ایک جگہ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے مچھلی کو فراموش کر دیا اور مچھلی نہایت عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں جا کر گر گئی۔ جب آپ اس مقام سے آگے پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے تم جا کر مچھلی لے آؤ۔ تو ان کے ساتھی نے جواب دیا، ہم جب دو دریاؤں کے سنگم میں پہنچے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، مجھے شیطان نے غافل کر دیا تھا۔ وہ مچھلی عجیب و غریب طریقے سے زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اسی مقام کی تلاش تھی۔ وہاں آپ کی ملاقات اللہ کے ایک نیک بندے سے ہوئی۔ اس نیک بندے کے علم کو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے ایک سفر میں موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کا قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم جو انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص طور پر عطا کیا گیا تھا، اس کی بدولت کہانی کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام پر اس کی وضاحت کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بھی بیٹھتے تھے، اگر وہاں پہ سوکھی گھاس ہوتی تو وہ گھاس ہری بھری ہو جاتی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ آپ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے وزیر بھی رہے ہیں۔ آپ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی کی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا دور ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ دنیا سے پردہ فرما چکے؟ مختلف علماء کرام کا اس چیز کے بارے میں مختلف نظریہ ہے، اور اکثر یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بہت مشہور ہے۔ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے فوری بعد کا ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے، ان کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق تھا، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ کتاب حیات حضرت خضر کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے، اور تاریخی کتابوں میں بھی بہت بار اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسی کو روایت مانتے ہوئے لوگ صدیوں سے آب حیات کا چشمہ تلاش کر رہے ہیں اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے افسانے کی حد تک ہی سمجھتے ہیں۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آب حیات کا تذکرہ نہ تو کلام اللہ کی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی روایت میں ہے۔ کچھ مفسرین نے سورہ کہف کی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آب حیات کے بارے میں بات کی ہے، جن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 86 تا 98 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے
آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسے نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بے شمار لشکر ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف و ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔